بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینظیر بھٹو کی زندگی کے آخری 18 گھنٹے تقریر اور تحریم کی تیاری میں گزرے۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بینظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سنتے ہی بینظیر کا شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تاج سے کہا، اگر آپ ان خود کش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشا ہو جائے گا اور ہم اپنا اعتبار کھو دیں گے۔ بینظیر بھٹو نے فوراً جواب دیا، میری سیکورٹی بڑھا دو۔ سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ بینظیر ادھر جنرل تاج سے مل رہی تھی۔ ان کے قاتل ان کے قتل کی حتمی تیاری کر رہے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ بینظیر پر حملہ کیا جائے گا جب وہ جلسے سے واپس جا رہی ہوں گی۔ آدھی رات کے بعد نصر اللہ طالبان 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرام اللہ کے ساتھ راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ بلال کو کچھ کارتوسوں کے ساتھ پستول اور اکرام اللہ کو ایک ہینڈ گرینیڈ دیا گیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بلال کو اس گیٹ تک لے گئے جو ان کے خیال میں بینظیر استعمال کرنے والی تھی۔ 27 دسمبر کی صبح بینظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئی۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہم اور پیپلز پارٹی کے سابقہ سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزئی سے ملنے گئی۔ کرزئی اسلام آباد کے سینئر ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئی۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ سپہر کو بینظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکورٹی کے سربراہ توقیر کائرہ تھے۔ بینظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جاوید الرحمان اور دائیں جانب سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے، جبکہ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہم، درمیان میں بینظیر اور دائیں جانب بینظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان بیٹھی تھی۔ 3 بجے بینظیر بھٹو لیاقت باغ پہنچ گئی۔ اس کے بعد بینظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی اور اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر کے بعد بینظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بینظیر کھڑی ہو گئی اور ان کے ایمرجنسی ہچ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بینظیر کی گاڑی کے سامنے آ گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بینظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بینظیر اسکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گری بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بینظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کی ریمپ پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل ہسپتال کی طرف لے گیا۔ کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا۔
وہاں سے ایک سفید معدہ نکل آیا تھا اور 6:16 پر بینظیر کو مردہ قرار دیا گیا تھا۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ ڈاکٹر قدیسہ انجمن قریشی اور نرسوں نے ان کے جسم کو صاف کیا اور سر کی چوٹ پر پٹی لگائی۔ ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے اتار دیے گئے اور انہیں ہسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب بینظیر ہسپتال پہنچی تو ان کے جسم پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا اور آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر دوپٹہ کہاں گیا۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔